اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت جان کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے خلاق کائنات ہم سب کو حضور نبی رحمت کی معراج سننے کی سمجھنے کی اور آپ کے مقام اور مرتبہ کو جاننے پہچاننے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اسی ماہ مبارک کی 27ویں کی رات کو ہجرت سے پہلے 3 سال یا کچھ سال پہلے اللہ نے حضور کو معراج کرائی۔ ہر نبی کو مختلف اعتبار سے اللہ نے معراج کرائی ہے، لیکن جس عظمتوں سے مقام اور مرتبے سے رفعت و بلندی سے اللہ نے حضور کو معراج کرائی ہے اس میں کوئی دوسرا ہمسر نہیں ہے۔ کائنات میں تخلیق کائنات کے بعد قدرت الہی کا سب سے بڑا معجزہ حضور کی ذات کے لیے وہ شب معراج کا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کریم نے ہر نبی کو عظمتوں سے رفعتوں سے نوازا ہے، لیکن جس انداز سے اللہ کریم نے حضور کو رفعتیں عظمتیں بلندیاں عطا فرمائی ہے اس طرح کسی دوسرے نبی کو عطا نہیں فرمائی۔ پھر مکی زندگی میں حضور کو اللہ نے کیوں معراج کرایا؟ 10 سالہ مدنی دور بھی تو ہے اور تمام بڑے بڑے احکامات کا تعلق مدنی زندگی کے ساتھ ہے، اور مدنی زندگی میں اسلام خوب پھلا پھولا ہے۔ مدنی زندگی میں حضور نے مکمل طور پہ با اختیار ہو کے فیصلے فرمائے ہیں۔ مکی زندگی میں یہ چیز نہیں تھی۔ سلطنت بنی ہے تو مدینہ منورہ سے، اسلامی احکام کا اجرا ہوا ہے تو مدینہ منورہ سے، بڑے بڑے احکامات جہاد ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، تمام احکامات کا تعلق مدنی زندگی کے ساتھ ہے۔
لیکن معراج اللہ کریم نے حضور کو مکہ میں کیوں کرایا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے، کیا؟ اعلان نبوت سے پہلے مکہ مکرمہ کے ہر کافر کی آنکھ کا تارا حضور تھے۔ ہر انسان، ابو جہل کیا، ابو لہب کیا، عتبہ کیا، شیبہ کا، تمام کے تمام حضور سے محبت کرتے تھے۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے، ابو جہل بھی کہتا تھا ما رأیت محمدًا امیناً فی العرب، میں نے پورے عرب میں ان جیسا امانت دار کوئی نہیں دیکھا۔ ما رأیت محمدًا صادقاً فی العرب، میں نے پورے عرب میں ان جیسا سچا کوئی نہیں دیکھا۔ ہر آدمی دل و جان سے حضور سے محبت بھی کرتا، احترام بھی کرتا، لیکن اعلان نبوت کے بعد یکسر تمام کی سوچ بدل گئی، نظام بدل گیا، تمام کے تمام حضور کی جان کے دشمن بن گئے۔ تو ایسے حالات میں، اور پھر یہ بھی جو ان سے ہو سکتا تھا انہوں نے کیا، جادوگر معاذ اللہ حضور کو، کاہن معاذ اللہ، شاعر حضور کو کہا معاذ اللہ، دیوانہ حضور کو کہا معاذ اللہ، اور اونٹ کا اوج ڈالا گیا، قتل کرنے کے منصوبے بنائے گئے، تمام کوششیں جو سے ہو سکتی تھی وہ کی گئی۔ اور پھر حضور کی رفیقہ حیات، ان کا بھی وصال ہو گیا، ان کا بھی وصال ہو گیا، بعض نے کہا پہلے، بعض نے کہا کہ قریبی وصال ہوا، اور جو ہر موقع پر حضور کو تسلی دینے والی تھی۔ جتنا کسی بیوی میں صفات ہوتی ہیں کمال کی، اخلاق کی، محبت کی، حیا کی، وہ تمام کی تمام خوبیاں حضرت خدیجہ کبریٰ میں موجود تھیں۔ وہ ساری خوبیاں آپ میں موجود تھیں، ہر کمال درجے کا جو وصف تھا وہ آپ میں موجود تھا۔ تو پھر ان کا وصال بھی بعض نے کہا ہے، بعض نے کہا بعد میں وصال ہوا، بہرحال تو فضا جو تھی حضور کے حوالے سے تکلیف دے، تو پھر اللہ کریم حضور کو تسلی دینے کے لیے، حضور کے مقام کو بتانے کے لیے، محبوب آؤ ہم سے ملاقات کر جاؤ، اللہ اکبر، آؤ ہم سے ملاقات کر جاؤ۔ اور پھر یہ یاد رکھیں اس واقعہ کو جو بیان جس انداز سے کیا گیا ہے، پورے قرآن مجید میں اس انداز سے کوئی واقعہ بیان نہیں ہوا۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ کسی نبی کا واقعہ بیان کرنے سے پہلے اللہ نے اپنے ذات کے متعلق نہیں کہا کہ سبحان الذی وہ پاک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ واقعہ معراج جو ہے وہ ہماری عقلیں سمجھنے سے قاصر ہے۔ عقل میں یہ واقعہ سمجھ آ سکتا ہی نہیں ہے۔ ہماری شعور، ہماری فہم و فراست، عقل کے 300 خزانے ہیں، اور 300 خزانے بھی استعمال کرے عقل نہیں مانتی۔ کیوں؟ واقعہ اتنا بڑا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ واقعہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ ذرا آپ غور فرمائیں، 40 دن کا سفر تھا بیت المقدس کا مکہ مکرمہ سے سواری پہ۔ حضور تو یہاں نہیں گئے، صرف حضور تو آسمانوں کے اوپر، سدرہ سے اوپر، اور پھر قرآن کہتا ہے قلیلاً، رات کے تھوڑے سے حصے میں، تھوڑا سا حصہ بھی کتنا؟ علماء نے لکھا ہے جب بندہ بستر سے اٹھتا ہے نا کچھ دیر گرم رہتا ہے، دروازے سے باہر جاتا ہے تو دروازے کی کنڈی، سادہ کنڈی ہلتی رہتی ہے۔ حضور اتنا تھوڑے وقت میں گئے، واپس آئے تو بستر بھی گرم اس طرح، کنڈی کی دروازے کی کنڈی کی حرکت بھی اس طرح، پانی کا بہاؤ بھی اس طرح،
ذہن مانتا ہی نہیں ہے، نہیں مانتا۔ اللہ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ سبحان الذی، ٹھیک ہے تمہارا ذہن نہیں مانتا، یہ جو سحر ہے میرے نبی نے خود دعویٰ نہیں کیا، میں بتا رہا ہوں، میں تو پاک ہوں نا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، عظمت و شان معراج مصطفیٰ۔ زندہ باد۔ ہر کمزوری سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے کیا ہے؟ میں تو پاک ہوں نا، اور میری شان کیا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اور میری شان کیا ہے؟ اذا اراد شیء ان یقول له کن فیکون، جب میں کسی بات کا ارادہ کرتا ہوں تو کن ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ تو میری تو شان یہ ہے، میری تو قدرت ہی یہ ہے، میں نے آسمان بنائے، زمین بنائے، لیکن ذرا غور کرنا، یہ تاریخ کائنات کا سب سے بڑا واقعہ ہے، سب سے بڑا واقعہ ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ، جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو، سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو، لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، یہ حضور کا زمینی سفر ہے، یہ حضور کا زمینی سفر ہے۔ اقصی کے لفظی معنی ہے دور کے، جو 40 دن کی مسافت پہ ہو، سواری پہ بیٹھ کے کوئی آدمی جانا چاہے تو یہ 40 دن میں سفر طے ہو، لیکن میں لیلن، رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ اچھا پھر یاد رکھیں، سر سید احمد خان، جس کی نئی نسل ہماری کہتی ہے، اس نے بڑا کام کیا دنیاوی تعلیم کے حوالے سے، بڑا عظیم آدمی تھا۔ کیا عظیم آدمی تھا؟ اس نے واقعہ معراج کا انکار کیا ہے، اس نے واقعہ معراج کا انکار کیا ہے، اور آج بھی دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں آپ کی روح کو معراج ہوئی ہے، یہ سارے منازل خواب کے ہیں، جسمانی طور پر ناممکن ہے۔ سمجھ میری بات نا؟ ذرا غور سے سن لیں۔ تو بھائیو یاد رکھو، جب ہم سو جاتے ہیں، ہماری روح کی کئی قسمیں ہیں، ان میں ایک روح سلطانی ہوتی ہے، روح سلطانی۔ سونے کے بعد وہ ہماری روح سلطانی جو ہے وہ آزاد ہے۔ اب دیکھتے ہیں کبھی کہتا ہے جی میں نے خواب دیکھا، رات تو مکہ مکرمہ میں گیا ہوں، میں حج کر رہا تھا، میں عمرہ کر رہا تھا، میں مدینہ شریف میں گیا ہوں، کوئی کہتا ہے میں تو امریکہ میں گیا ہوا تھا، میں تو یورپ میں گیا ہوا تھا۔ کوئی آدمی انکار نہیں کرتا، بھئی وہ ہماری سونے کے بعد جو ہماری روح سلطانی ہے وہ آزاد ہوتی ہے، وہ کائنات میں جہاں جانا چاہے جا سکتی ہے۔ تو اگر ہماری روح سونے کے بعد حالت خواب میں کائنات میں جہاں جانا چاہے جا سکتی ہے، تو نبی کی روح تو سب سے اعلیٰ ہے۔ نبی کا مقام اور مرتبہ وہ تو سب سے اعلیٰ ہے۔ اگر ہماری روح سونے کے بعد آزاد ہے تو یہ یاد رکھو، اگر یہ خواب کی بات ہوتی تو ابو جہل بھی مان لیتا، عتبہ شیبہ بھی مان لیتا، کائنات کا ہر بندہ مان لیتا بھی خواب کی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور سوئے، خواب دیکھا، چلے گئے آسمانوں کے اوپر، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بھائی خواب کی بات تو ماننے کے لیے میں کہوں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ گیا، ٹھیک ہے جی، کوئی مسئلہ نہیں۔ سمجھ آ رہی نا؟ اللہ نے واضح انداز میں جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں، سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو۔ ہم سب کیا ہے؟ حالت بیداری میں ہیں، زندہ بیٹھے ہیں۔ اب ہمارے لیے حکم اور ہے، جب سو جائیں گے احکامات بدل جائیں گے، تو حالت بیداری میں یاد رکھنا
اسی حالت میں حضور گئے ہیں اور اسی حالت میں دیدار کر کے واپس آئے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و صحاب سیدنا و مولانا